بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیمار کی عیادت کے آداب، یہ ٹاپک چل رہا ہے۔ فرمایا کہ بیمار پرسی ایسے وقت میں کرنا ہے کہ مناسب وقت ہو اور زیادہ دیر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس سے آگے یہ ہے کہ بے تکلف دوست زیادہ دیر بیٹھ سکتا ہے۔ فرمایا البتہ بعض لوگ ایسے بے تکلف ہوتے ہیں کہ ان کے زیادہ دیر بیٹھنے سے بیمار کو تکلیف کے بجائے تسلی ہوتی ہے اور راحت حاصل ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں زیادہ دیر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بے تکلف اور محبت کرنے والے استاد حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، تو والد صاحب ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ مسنون طریقے سے عیادت کی، جا کر سلام کیا، خیریت معلوم کی اور دعا کی، اور 2-4 منٹ کے بعد واپس جانے کی اجازت طلب کی۔ تو میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں، یہ جو تم نے اصول پڑھا ہے کہ جو شخص عیادت کرے وہ ہلکی پھلکی عیادت کرے، کیا یہ میرے لیے ہی پڑھا تھا؟ یعنی یہ اصول میرے لیے ہی پڑھا تھا؟ یہ قاعدہ میرے اوپر آزما رہے ہو؟ ارے یہ اصول اس وقت نہیں ہے جب بیٹھنے والے کے بیٹھنے سے مریض کو آرام اور راحت ملے، تسلی ہو، اس لیے جلد واپس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے۔ بہرحال ہر جگہ کے لیے ایک ہی نسخہ نہیں ہوتا، بلکہ جیسا موقع ہو، جیسے حالات ہوں، ویسے ہی عمل کرنا چاہیے۔ لہذا اگر آرام اور راحت پہنچانے کے لیے زیادہ بیٹھے گا تو انشاءاللہ زیادہ ثواب حاصل ہوگا، اس لیے کہ اصل مقصود تو اس کو راحت پہنچانا ہے اور تکلیف سے بچانا ہے۔ عیادت کرنے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ جب آدمی کسی کی عیادت کے لیے جائے تو پہلے مختصراً اس کا حال دریافت کرے کہ کیسی طبیعت ہے۔ جب وہ مریض اپنی تکلیف بیان کرے تو پھر اس کے حق میں دعا کرے۔ کیا دعا کرو؟ یہ بھی حضور پاک علیہ السلام ہمیں سکھا گئے ہیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے دعا کیا کرتے تھے: لا بأس طہور انشاءاللہ، اس تکلیف سے آپ کا کوئی نقصان نہیں، آپ کے لیے یہ تکلیف انشاءاللہ آپ کے گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ اس دعا میں ایک طرف تو مریض کو تسلی دے دی، لیکن یہ تکلیف گناہوں سے پاکی اور آخرت کے ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ دوسری طرف یہ دعا بھی ہے کہ اے اللہ، اس تکلیف کو اس کے حق میں اجر و ثواب کا سبب بنا دیجیے اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کو جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس تکلیف کے بدلے کوئی نہ کوئی گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کا درجہ بلند فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ بخار جہنم کی گرمی کا ایک حصہ ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث کی مختلف تشریحات کی ہیں۔ بعض علماء نے اس کا جو مطلب بیان فرمایا ہے، اس کی بعض احادیث سے تائید بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ بخار کی گرمی انسان کے لیے جہنم کی گرمی کا بدلہ ہو گئی ہے۔ یعنی گناہوں کی وجہ سے آخرت میں جہنم کی جو گرمی برداشت کرنی پڑتی، اس کے بدلے میں اللہ جل شانہ نے یہ گرمی دے دی تاکہ جہنم کے اندر ان گناہوں کی گرمی برداشت نہ کرنی پڑے، بلکہ اس بخار کی وجہ سے وہ گناہ دنیا ہی کے اندر دھل جائے اور معاف ہو جائے۔ اس کی تائید اس دعا سے ہوتی ہے جو حضور پاک علیہ السلام عیادت کے وقت کیا کرتے تھے: لا بأس طہور انشاءاللہ، یعنی کوئی غم نہ کرو، یہ بخار تمہارے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ عیادت کرنے کا تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر موقع مناسب ہو اور اس عمل کے ذریعے مریض کو تکلیف نہ ہو تو یہ عمل کر لے کہ مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے: اللہم رب الناس اذہب البأس انت الشافی لا شافی الا انت لا یغادر سقما۔ اے اللہ، جو تمام انسانوں کے رب ہیں، تکلیف کو دور کرنے والے ہیں، اس بیمار کو شفا عطا فرما، آپ شفا دینے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، اور ایسی شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔ یہ دعا جس کو یاد نہ ہو، اس کو چاہیے کہ اس کو یاد کر لے اور پھر یہ دعا عادت بنا لیں کہ جس بیمار کے پاس جائیں موقع دیکھ کر یہ دعا ضرور پڑھ لیں۔ ایک اور دعا بھی حضور پاک علیہ السلام سے منقول ہے،
جو اس سے بھی زیادہ آسان اور مختصر ہے، اس کو یاد کرنا بھی آسان ہے اور اس کا فائدہ بھی حضور پاک علیہ السلام نے بڑا عظیم بیان فرمایا۔ وہ دعا یہ ہے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یعنی میں عظمت والے اللہ اور عظیم عرش کے مالک سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کو شفا عطا فرما دے۔ حدیث میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بندہ دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے وقت 7 مرتبہ یہ دعا کرے تو اگر اس بیمار کی موت کا وقت نہیں آیا ہوگا تو پھر اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دیں گے۔ ہاں، اگر کسی کی موت ہی کا وقت آ چکا ہو تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ان دعاؤں کے پڑھنے میں 3 طرح سے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ایک ثواب تو اس بات کا ملے گا کہ آپ نے مریض کی عیادت کے دوران حضور پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا اور وہ الفاظ کہے جو عیادت کے وقت حضور پاک علیہ السلام نے کہا کرتے تھے۔ دوسرے، ایک مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ثواب حاصل ہوگا، اور تیسرے نمبر پر اس کے حق میں دعا کرنے کا ثواب حاصل ہوگا، اس لیے کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ گویا کہ اس چھوٹے سے عمل کے اندر 3 ثواب جمع ہے۔ لہذا مریض کی عیادت تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن عیادت کے وقت ذرا زاویہ نگاہ بدل لو اور اتباع سنت کی نیت کر لو اور اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کی نیت کر لو اور عیادت کے جو آداب ہیں اس پر عمل کر لو، یعنی مختصر وقت کے لیے عیادت کرو، عیادت کے وقت حضور پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھ لو، تو پھر انشاءاللہ عیادت کا یہ معمولی سا عمل عظیم عبادت بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے کام کی بات بیان فرماتے تھے، دل پر نقش کرنے کے قابل ہے۔ فرماتے تھے کہ دین صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے، صرف ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لو تو یہی دنیا دین بن جائے گی، یہی سب کام جو اب تک تم انجام دے رہے تھے وہ سب عبادت بن جائیں گے اور اللہ جل شانہ کی رضا کے کام بن جائیں گے، بشرطے کہ 2 کام کر لو۔ ایک یہ ہے کہ نیت درست کر لو، اور دوسرے اس کا طریقہ سنت کے مطابق انجام دے دو۔ بس اتنا کرنے سے وہی کام دین بن جائے گا۔ اور بزرگوں کے پاس جانے سے یہی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ انسان کا زاویہ نگاہ بدل دیتے ہیں، سوچ کا انداز بدل دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان کے اعمال و افعال کا رخ صحیح ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ دنیا کا کام تھا اور اب وہ دین کا کام بن جاتا ہے اور عبادت بن جاتا ہے۔ ایک اور بات فرماتے ہیں کہ عیادت کے وقت ہدیہ لے جانا۔ فرمایا کہ مریض کی عیادت کے موقع پر ایک اور رسم ہمارے یہاں جاری ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب عیادت کے لیے جائیں تو کوئی ہدیہ تحفہ ضرور لے کر جانا چاہیے، مثلا پھل فروٹ یا بسکٹ وغیرہ، اور اس کو اتنا ضروری سمجھ لیا گیا ہے کہ بعض لوگ جب تک کوئی ہدیہ لے کر جانے کی طاقت نہیں ہوتی عیادت کرنے کے لیے بھی نہیں جاتے، اور دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر خالی ہاتھ میں چلا گیا تو وہ مریض یا مریض کے گھر والے کیا سوچیں گے کہ خالی ہاتھ عیادت کے لیے آ گئے۔ یہ ایسی رسم ہے جس کی وجہ سے شیطان نے ہمیں عیادت کے عظیم ثواب سے محروم کر دیا ہے۔ حالانکہ عیادت کے وقت کوئی ہدیہ تحفہ لے کر جانا نہ سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، پھر کیوں ہم نے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے؟ خدا کے لیے اس رسم کو چھوڑ دو اور اس کی وجہ سے عیادت کے فضائل اور اس پر ملنے والے اجر و ثواب سے محروم مت ہو جاؤ۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے اور ہر کام سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اس حدیث میں جن 7 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے یہ پہلی چیز کا بیان تھا، باقی چیزوں کا بیان انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔